الرحمن الرحیم انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر، فابینا انکار کر دیا انہوں نے، ان یحملھا کہ ہماری امانت کا بوجھ اٹھائیں، وحملھا الانسان انسان نے اس امانت کے بوجھ کو اٹھایا۔ توجہ رہے، اللہ نے فرمایا فلسفہ انسانیت سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ فرمایا جب انسان نے امانت کا بوجھ اٹھانے کی حامی بھری، اللہ نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان ظالم بھی تھا، انسان جاہل بھی تھا۔ اب فرشت دوبارہ سے سننا، توجہ رہے، فرشت شروع سے سن لو، انسان سننے والا، انسان دیکھنے والا، انسان شکر کرنے والا، انسان کافر، انسان خسارے میں، انسان ہر چیز سے خوبصورت، انسان ظالم، انسان جاہل، سمجھ آ رہی ہے؟ انسان سننے والا، انسان دیکھنے والا، انسان شکر کرنے والا، انسان کافر، انسان خسارے میں، انسان ہر چیز سے خوبصورت، انسان ظالم، انسان جاہل۔ الحم کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورے کا پورا قرآن پڑھو، کہیں اللہ انسان کو سننے والا کہتا ہے، کہیں دیکھنے والا کہتا ہے، کہیں جاہل کہتا ہے، کہیں ظالم کہتا ہے، کہیں شکر کرنے والا کہتا ہے، کہیں کفر کرنے والا کہتا ہے، کہیں ہر چیز سے خوبصورت کہتا ہے، کہیں انسان کو خسارے میں کہتا ہے۔ پتا چلا طبقہ انسانیت میں وجود بشریت بھی آپس میں ایک جیسے نہیں، کوئی شکر کرنے والا، کوئی کفر کرنے والا، کوئی خسارے میں، کوئی ہر چیز سے بڑھ کر، کوئی جہنم میں، کوئی سننے والا، کوئی دیکھنے والا، کوئی ظالم، کوئی جاہل، طبقے میں بیٹھے سارے انسان بھی ایک جیسے نہیں۔ یہ قرآن کی لمبی چوڑی فہرست اور فلسفہ بتانے کا مقصد یہ تھا، اللہ کے نزدیک ایک انسان اور دوسرا انسان ایک جیسے نہیں، دونوں میں فرق ہے۔ اور یہ فلسفہ کہاں سے آ گیا کہ نبی ہم جیسا ہے؟ جب انسان آپس میں ایک جیسے نہیں تو انسان نبی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بابا خدا را ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن نے ایک لمبی چوڑی فہرست دی تمہیں، بھائی نتیجہ کیا نکلا؟ انسان آپس میں ایک جیسے نہیں، انسان آپس میں ایک جیسے نہیں۔ جب انسان آپس میں ایک جیسے نہیں تو نبی جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ فلسفہ کہاں سے اٹھایا ہمارے درمیان؟ اب آئیے، اگر آپ کی سماج زندہ ہے، نہیں مزہ نہیں آ رہا مجھے، کم اٹھنے کی عادت ہو گئی ہے مجھے، شروع میں بہت اٹھتا تھا، اب نہیں اٹھتا۔ سامعین گرامی قدر، کچھ دے کر جانا چاہتا ہوں میں۔ انسان آپس میں ایک جیسے نہیں، انسان آپس میں ایک جیسے نہیں، تو یہ فلسفہ انسانیت خدا نے بتایا، انسان آپس میں ایک جیسا نہیں، انسان نبی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ اب اگر توجہ ہے تو اس مسئلے کو حل کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ رحمان۔ انسان آپس میں ایک جیسا نہیں، فلسفہ ذہن میں رہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا۔ کس کو؟ کس کو؟ کس کو؟ نان جنا علم الانسان کہاں؟ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا۔ بابا کسے؟ انسان کو، انسان کو۔ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ جس نے قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، قرآن پہلے سکھایا، انسان بعد بنایا۔ بابا انسان بعد بنا، قرآن پہلے سکھایا۔ کسے؟ کسی بھی مکتبہ فکر کی تفاسیر اٹھا کے دیکھو، کوئی نام نہیں لوں گا، ایک تفسیر جس پہ تمہاری تمنا چاہے اٹھاؤ، الرحمن کے آگے ایک لفظ ہے علم القرآن، علمہ، اور قرآن کے درمیان میں ہر تفسیر میں تمہیں ایک لفظ ملے گا، رحمان نے سکھایا کسے؟ منشا، جسے اس نے چاہا۔ فیصلہ لینا ہے مجھے تو آسا جاگ کے سنیو، حوصلہ ہمت سے سننا، آنکھیں اور دماغ اور دل کھول کر سنو۔ اللہ نے قرآن اسے سکھایا،
جسے اس نے چاہا. قرآن سکھانے کے بعد پھر کیا ہوا؟ خلق الانسان، قرآن پہلے سکھا چکا ہے، انسان کو بعد بن رہا ہے. پتا چلا جو بعد میں بن رہا ہے وہ پہلے جیسا نہیں ہے، اور جو پہلے سیکھ چکا ہے وہ انسانوں جیسا نہیں ہے. جو قرآن سیکھ چکا ہے وہ انسانوں جیسا نہیں ہے، اور جو اس کے سیکھنے کے بعد کر رہا ہے اسے انسان کہتے ہیں. اب اللہ فرماتا ہے جسے میں نے چاہا اسے میں نے قرآن سکھا دیا. توجہ، جسے میں نے چاہا اسے میں نے قرآن سکھا دیا، اسے سکھانے کے بعد پھر انسان بنا دیا. پہلے قرآن سکھایا پھر انسان بنایا، پہلے قرآن سکھایا پھر انسان بنایا. سنو، پہلے قرآن سکھایا پھر انسان بنایا. آپ بھی سن لیجیے، پہلے قرآن سکھایا پھر انسان بنایا، پہلے قرآن سکھایا پھر انسان بنایا. اور جسے بندہ چاہے کوئی اس جیسا ہونے کا دعویٰ کرے قتل کرنے کے در پہ ہو جاتا ہے. جو انسان کا محبوب ہو اس جیسا تو کسی کا بننا انسان کو گوارا نہیں. جسے اللہ چاہے اس جیسا کوئی بشر کیسے بن سکتا ہے؟ بابا چھوڑ دوں؟ نہیں سمجھ میں آ رہی میری بات؟ تو پھر آپ بولتے کیوں نہیں؟ ایسے تو میں سنانے کا عادی نہیں، ایسے میں سنانے کا عادی نہیں بابا. مجھے لگے تم سن رہے ہو، وگرنہ میں یہیں چھوڑ دوں. سننا چاہو سمندر رکھتا ہوں اپنے سینے کے اندر. کوئی نہ سننا چاہے تو حقیقتیں بڑے چین کی نیند سوتی ہیں میرے سینے میں. ضرورت بھی کوئی نہیں ہے مجھے بتانے کی. رحمان وہ جس نے قرآن سکھایا، قرآن سکھانے کے بعد انسان بنا دیا. انسان بنا دیا. کس کو سکھایا؟ جسے اس نے چاہا، جسے اس نے چاہا. بابا اللہ ہے، اللہ جیسا دوسرا کوئی ہے نہیں ہے نا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رسول بنا اللہ کے لیے. وہ میرا ابتدائی جملہ ذہن میں ہے. رسول بنا اللہ کے لیے، کائنات بنی رسول کے لیے. رسول بنے اللہ کے لیے، کائنات بنی رسول کے لیے. رسول بنے اللہ کے لیے اور کائنات بنی رسول کے لیے. یاد کر لو، رسول بنے اللہ کے لیے، کائنات بنی رسول کے لیے. دنیا کا کوئی صاحب علم یہ تحریر کر دے گا مجھے کہ رسول خدا جیسا ہے؟ کوئی نہیں کہے گا کہ رسول اللہ جیسا، کیونکہ رسول اللہ جیسا نہیں ہے. کائنات رسول کے لیے بنی ہے. کائنات کے بننے کی وجہ ہے رسول، اور رسول کے بننے کی وجہ ہے خدا. کائنات کے بننے کی علت ہے رسول، اور رسول کے بننے کی علت وجہ ہے خدا. کیوں نہیں کوئی لکھے گا کہ علت و معلول ایک جیسے نہیں؟ جب رسول خدا جیسا نہیں، کائنات رسول جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ بابا جب رسول خدا جیسا نہیں، کائنات رسول جیسی کیسے ہے؟ میرے نبی نے اعلان نبوت کیا، کوہ ابو قبیس کی چوٹی، یہ سامنے گمراہوں کا مجمع. تیسری کے بچے سے پوچھنا، یہ بھی سنائے گا واقعہ. میرے نبی نے ارشاد فرمایا، لوگوں اگر میں یہ کہوں، توجہ رکھنا، اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک بڑا تگڑا لشکر آ رہا ہے جو تمہیں قتل کر دے گا، تلواریں مارے گا تمہیں، مان لو گے؟ مان لو گے؟ ضرور مانیں گے، ضرور مانیں گے. میرے نبی نے پوچھا وجہ، مقصد، کیوں مانو گے میری بات کو؟ انہوں نے کہا آپ صادق، آپ امین. صادق کا مطلب آپ سچے، یالی صادق کا مطلب آپ سچے. پوچھ دنیا کے کسی مفسر اور تاریخ دان سے، جو سامنے کھڑے ہیں
کوئی ایک مسلمان